السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم صنعتی شعبے کے مسائل کے حل کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں ہے سب سے پہلے صنعتی تحقیق و تربیت یافتہ افراد کی کمی جو ہے وہ صنعتی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حکومت نے فنی تعلیم کو عام کرنے اور تحقیق کے کام کو جاری رکھنے کے لیے 1949 میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کا ایک محکمہ قائم کیا۔ 1953 میں ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں آیا، جس کے تحت کراچی، لاہور اور پشاور میں ریسرچ لیبارٹریاں قائم کی گئیں۔ 1959 میں امریکہ کے ایک ادارے کی مدد سے پاکستان میں صنعتی فنی امداد کا سینٹر لاہور میں قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1955 میں سویڈن کے تعاون سے سویڈش پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کیا گیا، جو کہ چھوٹی صنعتوں کے جو آجر ہیں اور ارکان ہیں ان کو تربیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسوں میں مراعات جو ہے وہ حکومت نے دی۔ بعض علاقوں میں صنعتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو علاقے صنعتی نہیں ہیں لیکن وہاں بہت ساری جگہ پڑی ہے، اس کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے حکومت نے ان علاقوں میں ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہے۔ ان علاقوں میں جیسے کہ بلوچستان شامل ہے، مان صحرا، کوہستان کے اضلاع اور قبائلی علاقے، آزاد کشمیر اور ڈیرہ غازی خان ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹیکسوں میں مکمل طور پر چھوٹ دی گئی ہے کہ وہاں پر اگر وہ صنعتیں قائم کریں۔ پھر بعض جگہوں پر ٹیکسوں کی شرح میں کمی کی گئی ہے، جن میں انکم ٹیکس، مشینری اور عمارات کی فرسودگی کا الاؤنس، رہائشی مکانات پر چھوٹ، یا پھر سائنسی اور صنعتی تحقیق پر جو اخراجات آتے ہیں ان میں چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے صنعتی مشاورتی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، جو کہ صنعت کاروں کی نجی استعداد کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس مشاورتی مرکز کے تحت لاہور اور کراچی میں سینٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں، جو کہ خام مال اور اشیاء کی کوالٹی کے معیار کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیزائن کو بہتر کرنے کے بارے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں۔ پھر ہے بیمار صنعتی یونٹوں کی بحالی ہونی چاہیے۔ پاکستان کی اکثر صنعتی یونٹ جن میں ٹیکسٹائل اور رائس کے جو ہیں وہ ملز اس یونٹ شامل ہیں، اور بھی دیگر کئی صنعتیں ہیں جو عرصہ طویل سے یا تو خسارے کا شکار ہیں یا پھر بند پڑی ہیں، تو ان کی بحالی بہت ضروری ہے، یا پھر شفاف طریقہ سے ان کو نجکاری جو ہے اس کو نجکاری کا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے، نہیں پرائیویٹائز کر دیں، عام لوگوں کو فروخت کر دیں ان ٹیکسٹائلز کو، ان صنعتوں کو، تاکہ وہ اس کو چلائیں اور اس کو نفع آور بنا کر اس کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ پھر صنعتی خام مال کی بلا تعطیل فراہمی ہونی چاہیے۔ مصنوعات کی تیاری کے لیے ملکی یا درآمد شدہ جو بھی خام مال استعمال ہوتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق جب ضرورت ہو وہ اویلیبل ہو۔ جب خام مال تاخیر سے پہنچتا ہے تو جب 2 دن بھی اگر کسی صنعت کو بند کرنا پڑے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس زمن میں نجی صنعت کاروں اور حکومت کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ توانائی کی باقاعدہ رسد ہونی چاہیے۔ بجلی اور گیس کی ضرورت کے مقابلہ میں پاکستان میں پیداوار کم ہے، جس کی وجہ سے وابڈہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سہارا لیتا ہے، جس کی وجہ سے صنعتی یونٹ کی پیداوار وقتی طور پر رک جاتی ہے۔ تو توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ذرائع ہمارے موجود ہیں اس کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صنعتی یونٹ جو ہیں وہ بند نہ ہوں، ان کی پیداوار مسلسل جاری رہے۔ اشیاء کی درجہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے معیار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بین الاقوامی منڈیوں میں دوسرے ممالک کی جو چیزیں ہیں ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے، انہوں نے اپنی اشیاء کی درجہ بندی بھی کی ہوتی ہے معیار کے لحاظ سے، پھر ان کی پیکنگ جو ہے وہ بہت پرکشش ہوتی ہے۔ تو یہی چیزیں پاکستان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی غیر ملکی اشیاء کا مقابلہ کر سکے بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملک کے اندر بھی۔ پھر مزدور اور مالک کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے، خوشگوار ہونے چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس سے ایک تو مزدور بھی احتساب سے بچیں گے، اور دوسرا آجر کو بھی جو ہے آئے دن ہڑتالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور پیداوار کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا۔ پھر صنعتی ترقی کے لیے متوازن اور پائیدار صنعتی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو متوازن ترقی کا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ سارے شعبوں کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے۔ اگر صنعتی ترقی کر رہے ہیں تو صرف اس پہ ہی فوکس نہ کریں، بلکہ زراعت کی ترقی پہ بھی ساتھ ساتھ توجہ دیں، تجارتی ترقی پر بھی ساتھ ساتھ توجہ دیں۔ تو
یہ دونوں زرعی ترقی صنعتی ترقی کے لیے لازم ہے، اور اسی طرح صنعتی ترقی جو ہے وہ زرعی ترقی کے لیے لازم ہے، تو ان کو بیک وقت ساتھ لے کر چلیں۔ تو ان سارے اقدامات جو ہم نے آج کے اور کل کے لیکچر میں دیکھے، جو پاکستان نے صنعتی ترقی کے لیے کیے، اس سے اب تک کافی زیادہ جو ہے صنعتی ترقی میں ہمارا اضافہ ہوا ہے، لیکن ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ہم بین الاقوامی سطح پر ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے ہو سکیں۔